تو بات کر لیتے ہیں واٹس ایپ کی پہلے ٹرک کی۔ پہلا ٹرک یہ ہے کہ واٹس ایپ ہم سب یوز کرتے ہیں، تو اکثر ہم ویڈیو آڈیو فائل شیئر کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا محفوظ نہیں رہتا۔ تو اس کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، تو اس ٹرک کو ہم سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اسی فائل کو سلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ سیکیور رہے آپ کا فائل۔ تو سمپل آپ نے وہیں پر جانا ہے جہاں پر وہ فائل پڑا ہو۔ جس طرح کہ میں یہاں پر آپ کو ویڈیو آڈیو جو بھی فائل ہو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ جس طرح کہ میں یہاں پر آ چکا ہوں، میرے پاس ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اب میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر آپ اس کو سیکیور بنانا چاہتے ہیں، آپ نے کیا کر لینا ہے، سمپل اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، لانگ پریس کر لیں، یہ سلیکٹ ہو جائے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد رینیم پہ آپ کلک کر لیں۔ رینیم پہ کلک کر لینے کے بعد کوئی بھی نام آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو آپ کچھ ایسا نام دے دیں تاکہ اسی طرح جو ونڈوز اور اینڈرائڈ کے اپنی فائلوں کے ہوتے ہیں اس طرح آپ کوئی نام دے دیں، فرضی نام۔ اور یہاں سے آپ نے اس کے ایکسٹینشن کو چینج کر لینا ہے۔ اے پی کے میں اس کا ایکسٹینشن کر دیتا ہوں چینج۔ اب یہ اے پی کے فائل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اب جس کنٹیکٹ کو آپ نے بھیجنا ہے، شیئر کرنے، تو اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کا صرف آپ نے ایکسٹینشن چینج کر لینا ہے۔ فرض کر یہاں سے میں شیئر پر کلک کر دیتا ہوں۔ شیئر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آ جاتا ہوں۔ یہاں پر آنے کے بعد اسی کنٹیکٹ کے ساتھ میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ اب میں نے اس فائل کو شیئر کر دیا، اب یہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ ویڈیو سینڈ ہو چکی ہے۔ اب میں اسی واٹس ایپ پہ چلا جاتا ہوں جس پر میں نے اس کنٹیکٹ پر میں نے اس کو سینڈ کر دیا۔ اب وہاں سے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں۔ اوپن ہونے کے بعد یہاں سے میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں، جس طرح کہ یہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ اب واپس آپ نے مائی فائل میں جانا ہے۔ مائی فائل میں جانے کے بعد اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے اے پی کے، کیونکہ میں نے اس کو ایکسٹینشن دیا تھا اے پی کے، تو اے پی کے میں ہی یہ پڑا ہوگا۔ یہاں پر آ کر اس کو اوپن کر دی، وہی فائل یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ تو سمپل آپ نے کیا کر لینا ہے، اس کو آپ سلیکٹ کر لیں، یہاں سے رینیم کر دیں، اور آپ نے رینیم کرتے وقت اے پی کے جو لکھا ہوا ہے یہاں پر MP4 آپ نے لکھ دینا ہے اور رینیم پہ کلک کر دینا ہے، چینج پہ کلک کر دیں۔ اب یہ ویڈیو فائل جو تھی وہ چلی گئی ہے اپنی ویڈیو فولڈر میں۔ تو ویڈیو کے فولڈر کو میں اوپن کر دیتا ہوں، یہاں پر وہ فائل پڑی ہوئی ہے، اب یہاں سے میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو اسی طرح آڈیو ویڈیو جو بھی فائل ہو اس کے ایکسٹینشن کو آپ چینج کر لیں، اور چینج کرنے کے بعد اس کو سینڈ کر دیں۔ تو اسی طریقے سے آپ اپنے ڈیٹا کو سیکیور محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسری سیٹنگ کی۔ دوسرا سیٹنگ یہ کہ اگر آپ کسی کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں یا واٹس ایپ پر کسی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کہ آپ کو ایڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو سمپلی آپ کس طرح اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا وہ آپ کو ایڈ کر سکتا ہے۔ تو اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے، یہاں پر آپ نے واٹس ایپ کو اوپن کر کے سیٹنگ پر آنا ہے۔ سیٹنگ پر آنے کے بعد رائٹ سائڈ پر آپ کو QR کوڈ شو ہو رہا ہے، اس پر آپ کلک کر دیں۔ اس پر آپ کلک کرنے دینے کے بعد یہاں پر شیئر بھی آپ کو شو ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اس کا اسکرین شاٹ نکال لینا ہے۔ اسکرین شاٹ نکالنے کے بعد اس طرح کہ میں یہاں پر میں نے پہلے سے اس کو کھینچا ہوا اسکرین شاٹ کو، تو سمپل واٹس ایپ پہ آنا ہے۔ واٹس ایپ پر آنے کے بعد 3 ڈاٹس پہ کلک کر لینا ہے اور سیٹنگ پر آنا ہے۔ سیٹنگ پر آنے کے بعد QR کوڈ پہ کلک کر لینا ہے، یہاں پر اسکین کوڈ پر کلک کر لیں اور یہاں سے اس کو امپورٹ کر لیں جو ہم نے اسکرین شاٹ کھینچا تھا۔ اب اسکرین شاٹ کو میں نے یہاں پر امپورٹ پر کلک کیا۔ اب نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ٹو کانٹیکٹس، اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں۔ اب یہ آٹومیٹیکلی یہاں پر سیو پہ کلک کر دیتا ہوں، یہ میرے کنٹیکٹ میں سیو ہو چکا ہے، یہاں سے میں میسج بھی بھیج سکتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ سمپل طریقے سے کسی بھی کنٹیکٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کسی دوست کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایزیلی آپ کو ایڈ کر لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسری سیٹنگ کی۔ تیسرا سیٹنگ کیا ہے، یہاں 3 ڈاٹس پہ کلک کر لیں، نیچے آپ سیکنڈ نمبر پہ دیکھ سکتے نیو براڈ کاسٹ۔ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کوئی بھی امپورٹنٹ کنٹیکٹ کو امپورٹ کر لیں، یہاں سے ایک گروپ کریٹ ہوگا۔ جس طرح کہ میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں جلدی۔ اب کنٹیکٹ کو سلیکٹ کر لینے کے بعد یہ ٹیک مارک پر میں کلک کر دیتا ہوں، یہاں سے ایک گروپ کریٹ ہوگا، ایڈ ریسیپینٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے نیو براڈ کاسٹ کا، کہ یہاں پر جو بھی میسج آپ سینڈ کرو گے تو اس کو ایز اے گروپ میسج سینڈ نہیں ہوگا، بلکہ سب کو
سپیریٹلی الگ الگ میسج جائے گا اور آپ کے کنٹیکٹ شو ہوگا کہ اس نے آپ کو میسج بھیجا. جس طرح کہ میں یہاں سے کوئی بھی میسج بھیج دیتا ہوں. سمپل یہاں پر ہائی کو ٹائپ کیا اور یہاں سے سینڈ پہ کلک کیا. سینڈ پہ کلک کر لینے کے بعد جو 8 ریسیپینٹس ہیں ان کو الگ الگ میسج ریسیو ہوگا اور وہاں پر میرا اپنا سنگل کنٹیکٹ ان کو شو ہوگا. یہ اس لیے کہ اگر آپ کے کوئی امپورٹنٹ کنٹیکٹ ہے اس کا جو ہے نیو براڈ کاسٹ آپ کریٹ کر لیں اور یہاں سے جو میسج آپ سینڈ کریں گے وہاں پر گروپ شو نہیں ہوگا. ان کو الگ الگ آپ کے کنٹیکٹ سے میسج وہاں پر ریسیو ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ فلانے بندے نے مجھے میسج بھیجا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو یہ براڈ کاسٹ کی طرح ایک گروپ میں ہی آپ کو شو ہوگا. تو اسی طرح آپ امپورٹنٹ کنٹیکٹ کو براڈ کاسٹ بنائیں اور اس کو جو بھی میسج آپ بھیجیں گے تو وہ ان کو سپیریٹ ریسیو ہوگا اور آپ کا کنٹیکٹ وہاں پر شو ہوگا. اب بات کر لیتے ہیں چوتھی سیٹنگ کی. چوتھا سیٹنگ یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پاپ اپ میسج جو فری اسپیس کا ہوتا ہے وہ آپ کو اکثر پلے اسٹور سے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے وقت شو ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیوائس میں اینڈرائڈ فون میں کوئی بھی ایپ فری اسپیس ہے نہیں. تو یہ کیوں جو ہے نا یہ فری اسپیس ختم ہو جاتی ہے. ہم واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں تو اس میں کافی سارے فائلیں آ جاتی ہے, آڈیو ویڈیو, ہم چیٹنگ کرتے رہتے ہیں, اس سے ہمارا فون جو میموری ہے وہ فل ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ ریلیز کر لیں. ریلیز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیں مائی فائل پہ. ابھی یہی فائل جو میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں اب مجھے یہ میسج شو ہو رہا ہے. اب آپ کے سامنے میں یہاں پر آ کر انٹرنل اسٹوریج پر آ جاتا ہوں. یہاں پر میں واٹس ایپ کو ٹائپ کر دیتا ہوں. واٹس ایپ شارٹ کٹ میں چلا جاتا ہوں واٹس ایپ پہ. یہاں پر واٹس ایپ کو میں ٹائپ کر دیتا ہوں. واٹس ایپ کو میں نے ٹائپ کر لیا. یہاں پر آ کر میڈیا پر آپ آ جائیں. میڈیا پر آنے کے بعد دو طریقے سے آپ اسپیس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آنے کے بعد آپ ویڈیو اور یہاں پر وائس نوٹس اس پر آپ کلک کر لیں اور جتنی بھی یہاں پر جو فائلیں ہیں اس سب کو آپ سیلیکٹ کر لیں. تو یہاں سے آپ ڈیلیٹ کر لیں گے لیکن واٹس ایپ سے یہ پرماننٹ ڈیلیٹ نہیں ہوں گے, دوبارہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. اب یہاں پر ویڈیو میں آ جاتا ہوں. یہاں سے جتنے بھی ویڈیوز کی فولڈر اور فائلیں ہیں یہاں سے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب اس کو ڈیلیٹ کر لینے کے بعد واپس آ جاتا ہوں. یہاں پر ڈیٹا بیس آپ کو یہاں پر شو ہو رہا ہے. تو یہ بیک اپ فائلیں ہیں جو واٹس ایپ آٹومیٹیکلی بیک اپ آپ کو بنا دیتا ہے. تو یہاں سے ساری فائلوں کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر لیں. اب اس کی ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فائلیں آپ کی پرماننٹ واٹس ایپ سے ڈیلیٹ ہو چکی ہے, لیکن آپ کو دوبارہ اگر کوئی ضروری فائل ہو دوبارہ واٹس ایپ میں جا کر آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. جس طرح کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب یہاں پر آپ کے سامنے میں یہاں پر آ جاتا ہوں. وہ دوبارہ جو ڈاؤن لوڈڈ فائلیں تھیں وہ دوبارہ ڈاؤن لوڈنگ موڈ میں چلی گئی ہیں. اب یہاں سے میں دوبارہ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں. تو اسی طرح آپ اس کو دوبارہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ کو اوپن کر لیں اور 3 ڈاٹس پہ کلک کر لیں, 3 ڈاٹس کی سیٹنگ پر آپ چلے جائیں. یہاں سے آپ ڈیٹا ان اسٹوریج پر کلک کر لیں. یہاں سے آپ اسٹوریج یوز پر کلک کر لیں. یہاں سے جتنے بھی کنٹیکٹس ہے اس میں جتنے بھی جو ہے آپ کے پاس چیٹ وغیرہ جیسے اس کی فائلیں موجود ہے اور اس نے آپ کی میموری کو فل کیا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آپ نمبر 1 ایک ایک کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کلک کر لیں اور نیچے فری آپ اسپیس پر آپ کلک کر لیں. یہاں سے ڈیلیٹ 105 KB اس پر آپ کلک کر لیں اور ڈیلیٹ اسٹیئر میسیجز آپ کلیئر میسیجز پہ کلک کر لیں اور سب کے سب آپ سیپریٹلی بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں 5ویں سیٹنگ کی. 5واں سیٹنگ یہ ہے اگر آپ نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا یہاں پر واٹس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد سیٹ اپ اسٹیٹس پر آپ آ جائیں. یہاں پر آنے کے بعد بہت سارے آپ کو اسٹیٹس شو ہو رہے ہیں. اگر کسی کی اسٹیٹس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح کہ میں یہاں پر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ موونگ کر رہا ہوتا ہے, پلے حالت میں ہوتا ہے. اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہو اور اس کو دیکھنا چاہتے تو 3 انگلیاں اس پر رکھ کے آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی پکچر ہو یا کوئی ویڈیو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 3 انگلیاں آپ نے اس کے اوپر رکھ لینا ہے اور آرام سے اس کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو وہ اپنی حالت میں ہی واپس جائے گا. تو یہ تھی مختصر سی ویڈیو 5 ٹپس اور سیٹنگ واٹس ایپ کی. تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں کہ ان میں سے کون سا ٹرک آپ کو سب سے پسند آیا.